بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اسلام کو تلوار کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ پہلی وحی پر غور کریں جس میں تلوار نہیں بلکہ قلم پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پر نازل ہونے والی اولین آیات قلم اور علم کے بارے میں تھیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین علم اور تعلیم کو اس قدر اہمیت نہیں دیتا۔ پہلی وحی کے ذریعے نازل ہونے والی آیات کی بنا پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے تعلیم کو واجبات دین میں سے قرار دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک مسلمان جس طرح نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اسی طرح وہ تعلیم بھی حاصل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کے حصول اور فروغ کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مجلسوں کے پاس سے گزرے جو مسجد میں منعقد ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں لیکن ان میں ایک دوسری سے بہتر ہے۔ ان دونوں جماعتوں میں ایک عبادت میں مصروف ہے اور خدا سے دعا کر رہی ہے اور اس سے اپنی خواہش اور رغبت کا اظہار کر رہی ہے، اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور چاہے تو روک دے۔ اور دوسری جماعت میں دینی فہم عطا کی جا رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ بہتر ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جماعت میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے اللہ کی راہ میں ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی اہمیت اور عالم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جو شخص علم کی طلب کے لیے سفر اختیار کرے اللہ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے اس پر پروں کا سایہ ڈالتے ہیں۔ اور عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین پر ہے استغفار کرتی ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور عالم پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دنیا اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث عالم کو بنایا گیا ہے۔ جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول پر بہت زور دیا ہے۔ ترجمہ: جس طرح ہم نے تمہارے اندر خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، آپ فرمائیں اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ کہہ دیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے فرمان کے مطابق تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ جب مکہ میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصب بن عمیر کو معلم کی حیثیت سے مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ مدینہ کے نو مسلموں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کچھ حجرے بے گھر اور نادار مسلمانوں کے لیے تعمیر کیے گئے جنہیں صفہ کا نام دیا گیا۔ یہ حجرے رہائش اور تعلیم دونوں مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کے اس حصے کو رہائشی جامع کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں طلباء کو بنیادی نوعیت کی تعلیم دی جاتی۔ وہ قرآن پڑھنا سیکھتے اور دین کے ابتدائی اور بنیادی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں کئی نادار اور مفلس قیدی بھی تھے جو تاوان ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ انہیں آزادی کے عوض 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ظاہر ہے کہ کفار مکہ نے دنیاوی تعلیم ہی دی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت میں آسانی ہو۔ گویا صحابہ کو عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنروں کے لیے جو ہدایت نامے جاری کیے ان میں تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کی بھی ہدایت شامل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم یافتہ صحابہ کو ہدایت کرتے کہ وہ ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ قیامت کے دن بہت برے درجے کو پہنچنے والے ہیں، ان میں ایسا عالم ہوگا جس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ اس حدیث کی روح سے ہر پڑھے لکھے انسان کا فرض ہے کہ وہ ان پڑھ انسانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ، حج، جہاد سے افضل ہے۔